اور ان کا ولیمہ بڑا بابرکت رہا، بڑا بابرکت رہا۔ اس میں ایک طویل واقعہ ہے، چلیے وہ واقعہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ انہی کے ولیمے میں بابرکت ولیمہ رہا، تو وہ تو کھانے کے اعتبار سے بابرکت تھا، لیکن اس سے زیادہ برکت اس ولیمے میں کیا تھی معلوم؟ انہی کے ولیمے میں ایک واقعہ ہوا اور آیت حجاب نازل ہوئی، پردے کی آیتوں کا فرسٹ فیز نازل ہوا۔ پردے کی آیتیں معلوم آپ کو فیزز میں ہوئی۔ پہلا یہ ہوا کہ امہات المومنین کو حکم آیا کہ مومن مردوں سے پردہ کرے، ٹھیک ہے، اور مومن مردوں کو حکم آیا کہ امہات المومنین سے وہ پردہ کرے۔ اس کے بعد دوسری فیز میں امہات المومنین اور عام عورتوں سب کو پردے کا حکم آیا۔ تو ان کے ولیمے کی برکت میں ایک برکت یہ تھی، کھانے کی برکت کے علاوہ پردے کا حکم ان کے ولیمے میں نازل ہوا۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، ولیمے میں لوگوں کو بلایا، مجھ سے کہا جاؤ جس جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ۔ اس سے پتہ چلا ولیمے کی دعوت میں لوگوں کو آپ بلا سکتے ہیں، انویٹیشن دے سکتے ہیں، لیکن انویٹیشن 10 دن پہلے آنا اور رقیے کی شکل میں آنا ضروری نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انس جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ انس بن مالک سڑک پر گئے، آ جاؤ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آئیے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آپ کی دعوت ہے، آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آپ کی دعوت ہے، آئیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ آپ کی دعوت ہے۔ ایسا بلاتے گئے، جو جو لوگ ملے، جہاں جہاں تک انس جاتے گئے لوگ ملے، آپ نے سب کو دعوت دے کے بلا لیا۔ ایسا بھی ولیمہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ولیمہ ہے، آپ ابھی 5 منٹ پہلے فون کیجئے کہ ولیمہ کھانا چالو، آ جائیے۔ ہمارے پاس اگر کسی نے ایسا فون کیا ولیمہ کھانا چالو آ جائیے، تو کیا ہم اتنے گرے پڑے دکھ رہے کیا؟ 8 دن پہلے آنا، ادب سے جھک کے کارڈ دے کے جانا، اس پہ بھی نام صحیح ہونا، زیر زبر کی غلطی بھی تو ہم نہیں آئیں گے، پھر ناراضگیاں تو ایسی ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ فری پکٹ میں بانٹنا چاہ رہے ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی ناراضگیاں جو ہم یوں ہی لے لیتے نا، آخرت میں بھاری بوجھ بننے والی ہے، احتیاط کی۔ بہرحال تو آپ گئے، لوگوں بلایا، اب ہوا یہ کہ سب کھا کر چلے گئے۔ اب دستر اٹھانے لگے تھے تو 3 لوگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ان کو کھلا دو۔ اب اللہ کے رسول زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہیں، وہ 3 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب یہ پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی وہیں ہیں، یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اب وہ اٹھ ہی نہیں رہے، کھانے کے بعد باتیں چالو ہیں، ان کے ڈسکشن چالو ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے کمرے سے چلے گئے، ماں عائشہ کے پاس گئے، ماں ام سلمہ کے پاس گئے، جتنی آپ کی بیویاں جب تک نکاح میں تھی سب کے گھروں پر جا کے آ گئے۔ اچھا جا کے آئے بھی تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے، مطلب سب بیویوں کو وزٹ کر کے آ گئے۔ اور روایت میں بہرحال مطلب دیکھیں کیسے الفاظ ہے، اب کوئی باقی نہ رہا جس سے میں نے دعوت دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا اٹھا لو۔ 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ انہوں نے سلام کیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں وعلیکم السلام جواب دیا، پھر کہا نئی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے اور اپنے شوہر کی شادی پہ خوشگوار لہجے میں، دیکھیں انس بن مالک خاص غور کر رہے ہیں، یہ ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے رسول کی کیا کیا ہو رہا ہے، دیکھ خوشگوار لہجے سے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکاح مبارک ہو اور سلام کا جواب مبارک ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ اپنی تمام بیویوں کے پاس ایک کے بعد ایک دیگر تشریف لے گئے، سب کو سلام کہا اور تمام نے خندہ پیشانی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں نا، انسان پہ بل پڑ جاتے ہیں، خوش ہو کر ویلکم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سلام کا جواب دیا اور نئی شادی کی مبارکباد دی اور نئی بیوی کے رویے کے بارے میں دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، جب آپ اپنی تمام بیویوں کے پاس سے ہو کر دوبارہ سیدہ جو ہے زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، وہ 3 اشخاص تب بھی وہیں بیٹھے تھے اور گھر میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی کہ آپ لوگوں کو ذرا برابر بھی کچھ تکلیف دے کہ بھائی اٹھ کے جاؤ، ایسا آپ کا مزاج بہت نرم تھا، تو آپ پریشان تھے، آپ گھر میں داخل ہی ہو رہے تھے، وہ 3 لوگ بیٹھے تھے، وہی نازل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے قرآن کا حکم سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53، ٹھیک ہے، یہ نازل کی۔ آیت کا ترجمہ کیا سنیے، اے مومنو نبی کے گھر میں مت داخل ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی دعوت دی جائے اور تم اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، نکل کر چلے جاؤ، بیٹھ مت جاؤ ایسے گپے کرتے ہوئے جیسے بیٹھے تھے، منتشر ہو جاؤ اور بیٹھ کر باتیں نہ کرتے رہو۔ بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے، لیکن نبی بولتے نہیں ہیں۔ تکلیف دیتی ہے نبی کو کہ تم اتنی دیر بیٹھ جاتے ہو، لیکن نبی بولتے نہیں ہیں، تو وہ تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ نبی کو تھوڑی حیا آتی ہے، اللہ نہیں شرماتا لیکن نہیں کرتا۔ اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔
اب امہات المومنین سے مومن مرد پردہ کریں گے. اب جب تم کو ان سے کچھ مانگنا ہو امت کی ماؤں سے, نبی کی بیویوں سے, تو پردہ کروں گے. عام پردہ بھی آنا باقی ہے لیکن یہ پردہ آ چکا ہے. تو تم کیا کرو گے؟ پردے کے پیچھے سے مانگو گے. یہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, اور تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک یہ بات ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. نبی کو تکلیف پہنچانا اللہ کو بہت تکلیف دیتا ہے. تو آپ کھانا بننے سے پہلے نہیں آنا, بننے کے بعد کھا کے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا. ہے تو نبی کے لیے حکم, لیکن حکم عام بھی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے, کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے, تو کھانا بننے سے پہلے جا کے نہیں بیٹھ جانا. چونکہ وہ تیاری میں اور آپ جا کے بیٹھے, جیسا کسی نے کہا بات نماز مغرب دعوت ہے, آپ اثر کی بعد ہی پہنچ گئے, مغرب وہاں پڑھتا بول کے, وہ بیچارہ کام کر رہا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے. کتنی تکلیف ہوتی ہے نا مینج کرنے میں انسان کو. اور بیٹھیے نا صاحب, میں آپ بول بھی نہیں سکتا بیٹھو یار میں کام کر رہا. اب وہ بولتا ہاں ایسا ہے, تم یہ کرو تم, اب کتنے ڈسٹربنس ہوتا ہے. لیکن عام بھی ہے, لیکن خاص تھا, نبی کو تکلیف دینا اللہ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال آیت حجاب آ گئی کہ امہات المومنین اب حجاب کریں گی. سمجھے آپ بات کو؟ تو بہرحال یہ بات انہی کے ولیمے کی برکت تھی. یاد ان کے ولیمے کی, لیکن ایک اور برکت تھی. یہ تو برکت تھی کہ آیتیں نازل ہو گئی, حجاب آ گیا امہات المومنین کے لیے. ایک اور برکت تھی, وہ کھانا بھی بڑا بابرکت تھا. آئیے واقعی یہ کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش سے نکاح کر کے جا رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے بیٹے انس کو بلایا اور کہا انس میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دوں. اسے پتا چلا کہ کسی کی شادی ہوئی تو آپ تحفہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا میں کچھ تحفہ دوں. تو انہوں نے کیا کیا, گھر میں گئی اور گھر میں دیکھا ان کے پاس پنیر تھا, گھی تھا, اور کچھ ایسی چیزیں تھی, روٹی وغیرہ تھی. تو ناظرین مالک کہتے ہیں کہ میری والدہ نے وہ سب چیزوں کو لیا اور رگڑ کر ایک ملیدہ بنا دیا. سویٹ کچھ تو بھی کھانے کے لیے میٹھی چیز بنا دیا, اور اس چیز کو ایک کٹورے میں جمع کیا اور مجھے کہا جاؤ انس لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ, یہ رکھو. انس بن مالک کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. باؤل, وہ جو کٹورا تھا باؤل, وہ میں نے وہاں رکھ دیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا انس جاؤ لوگوں کو دعوت دو. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری بنائی, روٹی بنائی, اور انس اپنی والدہ کی طرف سے میٹھا لے کر آ گئے تحفے میں. کہا اللہ کے رسول میری والدہ آپ کو تحفہ دیتی ہے, آپ کو سلام بھیجتی ہے, اور ساتھ میں جو میری والدہ ام سلیم نے کہا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی خدمت میں کوئی تحفہ بھیجنا چاہیے. میں نے کہا ضرور, ایسا کیجئے, خوشی کا موقع ہے. تو میری والدہ نے کھجور, گھی اور پنیر وغیرہ کی آمیزش مکس کر کے حلوہ تیار کیا اور ایک برتن میں ڈال کر مجھے حکم دیا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کراؤ. میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ آپ کو سلام کہتی ہے اور یہ حلوہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیجا ہے, قبول فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا یہاں رکھ دو اور جاؤ, حکم میرا ہے, سب کو جو ہے دعوت دو. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اٹھے, یہ حلوہ بھی ہے, گوشت بھی ہے, روٹی بھی ہے, اور نکل کے سڑک پہ گئے, لوگوں کو دعوت دینے لگے, لوگوں کو بلاتے گئے. لوگ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے گئے, کھاتے گئے, جاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے, جاتے گئے, آتے گئے, کھاتے گئے, جاتے گئے. اور وہ 3 لوگ آخر میں بیٹھ گئے. پہلے رکھ چکا واقعہ, وہ تفصیلات میں نہیں جانا. وہ 3 لوگ بیٹھ گئے, پھر وہ آیتیں نازل ہوئی حجاب کی. ٹھیک ہے, وہ ہوا. لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس دن جو ہے کتنے لوگ آئے کھانے میں, کتنے لوگ آئے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہوں بھی 300 لوگوں نے کھایا. کتنے اس میں کھایا 300 لوگوں نے؟ ایک بکری, کچھ روٹیاں اور ایک کٹورا میٹھے میں کتنے لوگوں نے کھانا کھایا؟ 300. تو کھانے کے حساب سے برکت والا تھا. ہوا یہ کہ لوگ جب آتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 لوگ آگے آؤ, بسم اللہ پڑھو اور جو سامنے ہیں وہ کھاؤ. 10 لوگ اندر آتے گئے, بسم اللہ پڑھتے گئے, سامنے سے کھاتے گئے, کھانا اتنا کا اتنا ہی رہا. 300 لوگ آ کر کھا کر چلے گئے, پھر کھانا بچا ہوا تھا. تو یہ کھانے کے حساب سے بھی بابرکت تھا, اور یہ ولیمہ آیت حجاب نازل ہوئی اس اعتبار سے با برکت تھا. یاد رکھیں, بڑا ہی برکت والا ولیمہ تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.